بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 سالہ دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو میرے کمرے میں سونے کی ضد کرتا۔ میں بھی اسے لاڈ پیار کرتی تھی، اس لیے شوہر کے منع کرنے پر بھی میں اسے اجازت دے دیتی۔ لیکن ایک دن شوہر گھر نہ تھا تو میں نے منع کرنا چاہا پر وہ نہ مانا۔ آخر میں نے پاس سلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ کچھ رشتوں کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں پر وہ رشتے آخر میں ہمیں ایسا دھوکہ دے جاتے ہیں جو ساری عمر بھول نہیں سکتے۔ اور یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے اپنے دیور کو دیکھا۔ میرا دیور جو ابھی کم عمر ہی تھا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بہت مانوس تھا۔ میں خود اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتی تھی۔ میرا شوہر اگر اسے ڈانٹ دیتا تو میں اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی تھی۔ جب تک میرا دیور نہ مانتا میں بھی اپنے شوہر کی بات نہیں سنتی تھی۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے شکوہ کرتا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو اہمیت دیتی ہو، اور میں مسکرا دیتی۔ میرا دیور سکول جاتا تھا۔ وہ ابھی 14-15 سال کا تھا، لیکن قد میں وہ میرے شوہر کے برابر تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جاتا بلکہ سیدھا میرے پاس آتا تھا اور آتے ہی کہتا، بھابھی اتنے پیسے چاہیے، اور میں بنا پوچھے اسے پیسے تھما دیتی۔ جانتی تھی بچہ ہے، سکول جاتا ہے، کل کو کالج بھی جائے گا۔ لڑکوں کے 100 شوق ہوتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی اکلوتی بھابھی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پر ذرا تصور کرے کہ وہی دیور اگر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ہاں بالکل، انسان صدمے میں چلا جاتا ہے، اور اس دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ہمارے کمرے میں سونے کی ضد کرتا تھا اور میں اس کی بات مان لیتی۔ جبکہ میرے شوہر کو غصہ آتا تھا، وہ کہتا کہ میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اور اب بڑا ہو گیا ہے، اسے اب زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں سوئے۔ لیکن میں ہنس کر اس کی بات ٹال دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے خفا رہتا، لیکن میں پھر بھی اپنے دیور کی بات مانتی اور اسے زیادہ اہمیت دیتی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس دن دیور ہمارے کمرے میں سوتا، میں اور میرا شوہر اگلے دن بہت لیٹ اٹھتے تھے، اور ہم رات کو جلدی سو جاتے تھے پھر بھی صبح لیٹ اٹھتے تھے۔ اس دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ میرا دیور باہر سے آیا، رات کا کھانا کھایا اور کہا کہ بھابھی آج میں نے آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ آج شوہر بھی گھر نہیں تھا۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں دیور کو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پاس سلاؤں۔ میں نے چائے پیتے دیور کو دیکھا، پہلے جیسا بچہ نہیں رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اسے فوری کوئی جواب نہیں دے پائی۔ وہ شاید میری پریشانی بانپ گیا تھا۔ وہ بولا کہ بھابھی اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سونا تو میں نے آپ کے کمرے میں ہی ہے، آخر آپ میری ماں جیسی ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس کی بات سن کر میری ساری جھجک دور ہو گئی اور میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی۔ دیور نے کہا کہ ابھی آپ سو جائیں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیور باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے فون پر بات کرنا شروع کر دی، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دیور آج بھی میرے کمرے میں ہی سوئے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دیور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ وہ اپنے اور میرے لیے آئس کریم پلیٹ میں ڈال کر لایا۔ میں اس وقت ڈائٹنگ پر تھی۔ میں نے دیور کی نظروں سے بچ کر وہ پلیٹ بیڈ کے نیچے رکھ دی اور ظاہر کیا کہ ساری آئس کریم کھا لی ہے۔ اس کے بعد میں بیڈ پر سو گئی اور دیور صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کرتا رہا۔ رات کو اچانک عجیب سی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ لی تو زیرو بلب کی روشنی میں مجھے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کوئی کھڑا نظر آیا تھا۔ خوف سے میری آنکھ پھٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ میرا دیور تھا جو میرے شوہر کی وردی پہنے کھڑا تھا۔ میرا شوہر جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اور اس وقت دیور نے شوہر کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آہٹ پر دیور نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی ساکتہ رہ گیا۔ اسے شاید میرے جاگنے کی فکر تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ نبیل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بھائی کا یونیفارم پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کرتی، دیور نے آگے بڑھ کر ایک رومال میرے منہ پر رکھ دیا۔
میں نے مزاحمت کی، تھوڑی ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو خود کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا۔ میرا دیور مجھے رسیوں سے باندھ کر چلا گیا۔ مجھے اس کے آخری الفاظ یاد تھے جو اس نے مجھے بے ہوش کرتے وقت بولے تھے کہ بھابھی آپ کی وجہ سے میں اپنا پلان خراب نہیں کر سکتا۔ یہ یاد کرتے ہی میں رو پڑی۔ میرا موبائل کچھ فاصلے پر پڑا بج رہا تھا۔ میرے شوہر کا فون آ رہا تھا، جبکہ میں اس قابل نہیں تھی کہ فون اٹھا سکتی۔ میرے رونے میں شدت آ گئی کہ دیور نے مجھے کیسا دھوکہ دیا تھا۔ جس بھابھی کو وہ اپنی ماں کہتا تھا، اسی بھابھی کو رسیوں سے باندھ کر چلا گیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میرا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ویسے میرا برا حال تھا۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ شوہر بھی 3-4 دن کا کہہ کر گیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا اور دیور بھی نہ آتا تو میری کیا حالت ہوتی۔ میں اسی خوف کے زیر اثر تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا اور پھر میں رونے لگ گئی۔ وہ بھی کتنی ہی دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور پریشانی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کس نے کیا؟ میں رات سے تمہیں فون کر رہا ہوں لیکن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میرے شوہر نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور میں اسے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ اسے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا تو میں نے پوری کہانی سنا دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہونے والا میرا دیور مجھے ایسے دھوکہ دے گا۔ میں رو رہی تھی۔ شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں آ گیا ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رات سے تمہیں فون کر رہا تھا پر تم نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے واپس آنا پڑا۔ میں ڈر گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ پھر شوہر نے مجھے جو بتایا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل میرے شوہر کو میرے دیور کے نمبر سے ہی فون آیا تھا۔ فون کرنے والا میرا دیور نہیں تھا، کوئی اور تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی کی عافیت چاہتے ہو اور اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے کہو ہمارے راستے میں نہ آئے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ معاملہ الجھ چکا تھا۔ میں اپنے دیور کو غلط سمجھ رہی تھی جبکہ یہاں کہانی ہی کچھ اور تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیور آپ کا یونیفارم پہن کر گیا ہے، سب سے پہلے تو آپ جیل جائیں اور جیل کا وزٹ کریں، وہاں دیکھیں کہ سب خیر خیریت ہے نا۔ میرے شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد مجھے جو پتہ چلا وہ سب سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی۔ میرا دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جیل جاتا تھا اور وہاں کے قیدیوں کو نشہ پہنچاتا تھا اور ہر وہ ناجائز چیز فراہم کرتا تھا جو قیدی کہتے تھے۔ جیل کا متحد عملہ کچھ اس وجہ سے بھی خاموش تھا کہ نبیل سپریڈنٹ کا بھائی تھا، اور دوسری بات یہ کہ میرے دیور نے سب کو خرید رکھا تھا۔ وہ سب کو ہر مہینے اچھی خاصی رقم دیتا تھا اور مہینے کی آخری تاریخ کو مخصوص قیدیوں کو تمام ناجائز چیزیں فراہم کرتا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بھلا ہم نے کب نبیل کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ایسے کام کرے؟ اور اگر میرا دیور ڈرگس سپلائی کرتا تھا تو یقیناً وہ خود بھی لیتا ہوگا۔ میری تو روح فنا ہو رہی تھی۔ جس دیور کو میں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح پالا، اس نے ہماری محبت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اتنے غلط کاموں میں پڑ گیا۔ یا خدایا مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی دیور کی تربیت میں جو وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، پر پھر جو شوہر نے اگلی خبر دی وہ مزید حیران کن تھی۔ جیل کے عملے نے بتایا تھا کہ پچھلی رات میرا دیور جیل گیا تو اس نے قیدیوں کو نشہ نہیں دیا اور نہ ناجائز چیز فراہم کی تھی، بلکہ اس نے عملے سے کہا تھا کہ آج کے بعد ان لوگوں کو کچھ بھی فراہم نہیں کرنا۔ وہ کافی پریشان تھا اور پھر چلا گیا اور تب سے وہ غائب تھا۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ تو الجھتا ہی جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے دیور پر غصہ تو بہت تھا پر مجھے اس کی خیریت بھی عزیز تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن میرے شوہر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں انتظار میں سلگتی رہی اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مجھے تیز بخار تھا اور یہ پوری رات اور سارا دن رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ دل تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جاؤں، پر ٹینشن ایسی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو دیور کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے دروازے کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر آیا اور جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا دیور خون سے نہایا ہوا تھا۔ وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ میں نے اس لڑکی کی مدد سے دیور کو اندر بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر دیور کی مرہم پٹی کی۔ وہ لڑکی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ بھی کم عمر ہی تھی، پر اس کے چہرے پر حد سے زیادہ غم اور دکھ تھا۔ دیور اب سکون آور دوا کے نشے میں سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شوہر کا فون آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ نبیل پہنچ گیا؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا، اور پھر گھنٹے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ اس دوران میں نے اس لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ وہ کبھی رونے لگتی اور کبھی چپ ہو جاتی۔ وہ بار بار دیور کی پیشانی کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور چھوٹی سی آہٹ پر خوف سے کانپنے لگ جاتی۔ جب شوہر گھر آیا تو دیور کی یہ حالت دیکھ کر اس کا غم غصے سے برا حال ہو گیا۔ جب میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی نبیل کے سکول کی ہے، وہ اسے پسند کرتا تھا۔ پھر اچانک یہ لڑکی غائب ہو گئی۔ ایک دن ملی تو نبیل نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کہاں غائب ہوئی تھی؟ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ ڈرگس سپلائی کرنے والا گینگ تھا۔ وہ لڑکی کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ جب ان لوگوں کو نبیل کا پتہ چلا تو انہوں نے لڑکی کو قید کر لیا اور نبیل سے کہا کہ تم جیل میں موجود ہمارے ساتھیوں کو ان کی ضرورت کی چیز پہنچاؤ گے اور باقی قیدیوں کو منشیات سپلائی کرو گے۔ اور میرا دیور اتنا عقل مند نہیں تھا۔ وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو مجھے اور میرے شوہر کو نشہ آور دوا کھلا کر میرے شوہر کی یونیفارم پہن کر جیل جاتا اور ان کا سارا کام کرتا۔ لیکن اب وہ اس کام سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ معصوم لوگوں کو نشے پر نہیں لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ گینگ کے لوگ لڑکی کو باہر بیچنے کے چکر میں تھے تاکہ وہ لڑکی بیرون ملک سمگلنگ کا کام کر سکے۔ جب دیور کو پتہ چلا تو اس نے اس گینگ کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے اس نے جیل کے قیدیوں کو سپلائی کا کوئی سامان نہیں بھیجا۔ پھر اس نے پلان بنایا۔ وہ لڑکی کو اس گینگ کے چنگل سے نکال لایا تھا، پر اس میں وہ خود زخمی ہو چکا تھا۔ پر اس سے پہلے پولیس کو گینگ کی ساری معلومات دے دی تھی۔ گینگ اور پولیس کے بیچ زبردست قسم کا تصادم ہوا تھا۔ کچھ کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے۔ گینگ کے کئی لوگ پکڑے جا چکے تھے اور کئی بھاگ چکے تھے، اور جبکہ میرا دیور زخمی پڑا تھا۔ اسے میرے شوہر نے ہی گھر بھیجا تھا۔ یہ کہانی سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میرا دیور اس عمر میں بھی کس قدر بلند حوصلے والا تھا، جو اپنی محبت کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور میری تربیت بھی ضائع نہیں گئی تھی کہ اسے جلد ہی غلط کام کا احساس ہو گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی دیور نے مجھ سے اور میرے شوہر سے رو رو کر معافی مانگی۔ ہم نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا کہ اس کی بے وقوفی سے ہی صحیح، پر ایک بڑا گینگ پکڑا گیا تھا۔ میں اس لڑکی کا ہاتھ دیور کے ہاتھ میں تھماتے اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ ان دونوں کا نکاح کا انتظام کر سکے۔ بے شک محبت کی حسین منزل نکاح ہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔